بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذیشان علی ہے اور آج ہم ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینٹ رائٹر بنیں لیکن ان کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ کہاں سے سٹارٹ کریں اور کیسے سٹارٹ کریں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ ایک کنٹینٹ رائٹر کیسے بن سکتے ہیں بغیر کسی ایکسپیرینس کے یا بغیر کسی نالج کے، یا آپ اپنے فریلانسنگ کیریئر کو کس طرح ایز اے کنٹینٹ رائٹر بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پورا پروسیس بتایا جائے گا کہ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں یا کون کون سے ٹولز آپ کے پاس ہونی چاہیے، کون کون سی سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ایز اے کنٹینٹ رائٹر یا کنٹینٹ رائٹنگ میں میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ اس کنٹینٹ آئٹم کو فل ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے، پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے، یا ایز اے فری لانسر آپ اس کی صرف سروسز پرووائڈ کرنا چاہیں فار ایگزامپل تو آپ کیسے کریں گے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ تو میک شور کہ آپ اس کا کوئی پارٹ وغیرہ مس نہ کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی معلومات چھوٹ نہ جائیں۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو۔ سب سے پہلا سوال، واٹ از کنٹینٹ رائٹنگ؟ کنٹینٹ رائٹنگ کیا ہے؟ کنٹینٹ رائٹنگ ایک بہت ہی سمپل ٹرم ہے اور اس کی میننگ بہت براڈ ہے، لیکن اس کو اگر ایک لائن میں سمجھاؤں تو جو بھی چیز آپ ریٹن فارم میں پڑھ رہے ہوں وہ کنٹینٹ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ گوگل پر جا کر کچھ سرچ کرتے ہو تو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس اوپن ہوتی ہیں، تو آپ اس کو اوپن کر کے جو آپ پڑھتے ہیں وہاں پر وہ کنٹینٹ ہے اور اس کو کسی رائٹر نے لکھا ہے۔ یا اگر آپ امیزون پر جا کر وہاں کوئی پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہو تو اس کا جو ڈسکرپشن ہے یا اس کی اسپیسیفیکیشن ہے یا اس کے جو فیچرز ہیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایک حساب سے کنٹینٹ ہے اور اس کو بھی کسی کنٹینٹ رائٹر نے لکھا ہے۔ یا آپ کرک بس کی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں اور اس پہ کوئی پلیئرز کی پروفائل پڑھتے ہو، سکور چیک کرتے ہو یا کچھ اور اس پہ ایکٹیویٹی پڑھتے ہو، تو جو بھی کنٹ وہاں پہ لکھا ہے اس کو بھی کسی رائٹر نے لکھا ہے۔ یا آپ ویکیپیڈیا پہ سرچ کرتے ہو، وہاں پہ آپ کو کوئی آنسر ملتا ہے ریٹن فارم میں، تو یہ بھی ایک کنٹینٹ کی ٹائپ ہے اور اس کو بھی کسی رائٹر نے لکھا ہے۔ تو یہ سب کچھ کنٹینٹ رائٹنگ میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینٹ رائٹنگ کیا چیز ہے، یعنی جو چیز ریٹن فارم میں لکھی ہو وہ کنٹینٹ رائٹنگ میں آتی ہے۔ اب کنٹینٹ رائٹنگ کی سب سے بیسٹ چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کنٹینٹ رائٹنگ ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہاں پر اب بہت سارے لوگ میری بات سے اختلاف کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے کنٹینٹ رائٹنگ کرنے کے لیے آپ کو انگلش لازمی آنی چاہیے تھی اور آپ کی گرامر پر گرپ انتہائی اسٹرانگ ہوتی، تب ہی آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے تھے۔ لیکن اب اگر کوئی شخص ہے اور وہ اپنی کوئری کو کسی ریجنل لینگویج میں سرچ کرتا ہے، فار ایگزامپل وہ اردو میں سرچ کرتا ہے، فرینچ میں سرچ کرتا ہے یا کسی اور ریجنل لینگویج میں سرچ کرتا ہے، تو گوگل اس کو بجائے انگلش کے اس کو اس کی ریجنل ہی لینگویج میں وہ سرچ پرووائڈ کرے گا، یا وہ اپنا آنسر یا کوئریز اس کو پرووائڈ کرے گا جو اس کی ریجنل لینگویج میں ہوگی۔ اب وہ اس ریجنل لینگویج میں جو کنٹینٹ گوگل نے اس کو دکھایا ہے تو یہ بھی کسی رائٹر نے لکھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں کسی بھی لینگویج میں، اور گوگل بھی اس بات کو پریفر کرتا ہے اب کہ اگر کوئی ریجنل لینگویج میں سرچ کرنا چاہیں تو وہ گوگل بھی اس کو اسی کی لینگویج میں جواب دیتا ہے، نہ کہ وہ انگلش میں اس کو جواب دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی انگلش انتہائی اسٹرانگ ہے اور گرپ اور کمانڈ بھی آپ کی انگلش لینگویج پر مضبوط ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ یا اس کے تھرو آپ انٹرنیشنل لیول پر کام کر سکتے ہیں ان انگلش لینگویج کنٹریز میں، اور اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو ان کی لینگویج میں، اگر آپ واقعی میں آپ کی انگلش انتہائی اسٹرانگ ہو تو۔ کنٹینٹ رائٹنگ ایک فلیکسیبل اسکل ہے، اس کو آپ ایز اے کیریئر بھی لے سکتے ہیں فل ٹائم، یا آپ اسے پارٹ ٹائم میں بھی لے کر چل سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس اسکل کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنی ٹیوشن فی بھی پے کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے اپنی دوسری نیڈز بھی پوری کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کنٹینٹ رائٹنگ کٹ کاپی پیسٹ یا ٹائپنگ والی اسکل ہے۔ آپ کو اپنی اسکل کو پالش کرنا ہوتا ہے اور اس اسکل کی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ان ریکوائرمنٹس پہ بھی تھوڑی بہت گرپ ہونی چاہیے۔
تو سب سے پہلے آپ کو کچھ معلومات لینی ہوتی ہے یا کچھ آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا سکلز یا کیا کیا فار ایگزامپل کیا کیا ٹولز اس میں یوز ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ یوز کر سکتے ہیں یا اس کے ذریعے آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ریسرچ کرنی آتی ہو، کیونکہ یہ ایک ریسرچ بیس اسکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک کلائنٹ کوئی ٹاپک دیتا ہے، فار ایگزامپل بیسٹ 10 ریفریجریٹرز ان پاکستان، یا کچھ اور ٹاپک اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہو وہ آپ کو دیتا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے گوگل پر جا کر یا یوٹیوب پر جا کر آپ کو ڈفرینٹ سائٹس یا ڈفرینٹ آرٹیکلس پڑھنے ہوتے ہیں اس کی ورڈ کے ریلیٹڈ یا اس ٹاپک کے ریلیٹڈ۔ آپ کو وہاں پر کچھ ڈیٹا اس سے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، سیم آپ نے کاپی نہیں کرنا ہوتا، لیکن آپ کو کچھ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی والی پروڈکٹ بیسٹ ہے اور کون سی والی نہیں ہے، اور اس کے آپ نے فیچرز بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن دیکھنی ہوتی ہے، ان کے ریویوز دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ایک ریسرچ کہلاتی ہے اور آپ کو یہ ریسرچ آنی چاہیے۔ یا فرض کرے آپ کوئی اور ٹاپک دیا جائے، فار ایگزامپل بیسٹ پلیسز ٹو وزٹ ان پاکستان یا بیسٹ پلیسز ان پنجاب، تو آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ پنجاب کبھی نہ گئے ہوں یا آپ نے پاکستان کبھی نہ گھوما ہو، ایک دو تین جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بیسٹ پلیس ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے پھر سرچ کرنا پڑے گا، آپ کو مختلف ٹائپ کے ٹریول بلاگس پڑھنے ہوں گے، مختلف ٹورزم کی سائٹس کو چیک کرنا ہوگا کہ وہاں پر لوگ کیا کیا انفارمیشن دے رہے ہیں اور کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کون کون سی جگہ اچھی ہیں اور کون سی اچھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے وہاں سے مختلف ڈیٹا کو گیدر کر کے اس کو اپنی ورڈنگ میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ریسرچ سکل آنی چاہیے، اور آپ کی ریسرچ سکل تھوڑی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح کی جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے پلیجرزم۔ پلیجرزم انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پلیجرزم کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا جملہ، پیراگراف وغیرہ جو کہ آپ نے کہیں سے کاپی کیا ہو اور سیم ٹو سیم وہی آپ نے اپنے آرٹیکل یا کنٹینٹ میں پیسٹ کیا ہو، اور یا بنا کوئی چینجنگ کیے اس کو اپنے بلاگ پر پبلش کیا ہو یا اپنے کلائنٹ کو پرووائڈ کیا ہو، تو یہ پلیجرزم کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کنٹینٹ رائٹر ہے ہی نہیں، اور نہ ہی آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کٹ کاپی پیسٹ کیا ہو۔ آپ اگر اس طرح کرتے ہیں تو گوگل انتہائی آسانی سے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اور گوگل اس سائٹ کو جو کہ آپ کے کلائنٹ کی ہے یا آپ کی اپنی ہے اس کو پینلائزڈ کر دیتا ہے، اور اگر کلائنٹ کو پتہ چل جائے تو وہ آپ سے آپ کو دیا ہوا پروجیکٹ بھی لے لیتا ہے، اور فیوچر میں ملنے والے پروجیکٹس بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا کنٹینٹ انتہائی یونیک ہونا چاہیے، مکمل طور پر 100% آپ کا کنٹینٹ جو ہوگا وہ پروفیشنل اور یونیک، اور آپ کا ایسے پلیجرزم سے صاف ہونا چاہیے۔ ریسرچ کرنے کے بعد بھی جو آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آپ نے اس کو بھی سیم ٹو سیم نہیں لکھنا ہوتا، اس کو اپنی ورڈنگ میں بیان کرنا ہوتا ہے، پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایز اے کنٹینٹ رائٹر آپ سیوٹیبل ہیں پھرنے کے لیے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے کنٹینٹ میں کتنا پرسنٹ پلیجرزم ہے یا ہمارا کنٹینٹ پلیجرائزڈ ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے مارکیٹ میں یا آن لائن بہت زیادہ ٹول ملتے ہیں، اویلیبل ہیں۔ نمبر ایک پہ اگر آپ پیڈ ٹول پہ ریلے کرنا چاہتے ہیں تو پیڈ ٹول میں کاپی اسکیپ آ جاتا ہے، کوئی ٹیکسٹ آ جاتا ہے، تو مختلف قسم کے ٹولز ہیں، یہ میں نے ایک دو نام آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ فری والے یوز کرنا چاہتے ہیں تو فری والے میں آن لائن SEO ٹول، ڈپلی چیکر وغیرہ آ جاتے ہیں، ان ٹول سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا کنٹینٹ پلیجرائزڈ ہے یا نہیں۔ اب آپ چیک کیسے کریں گے؟ تو سمپل آپ نے ان سائٹس کو اوپن کیا یا ان ٹولز کو آپ نے اوپن کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ اپنے کنٹینٹ کو پیسٹ کر کے چیک پلیجرزم چیک پہ کلک کرنا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنے پرسنٹ آپ کا آرٹیکل یا کنٹینٹ یا جو بھی ہے وہ کتنا پرسنٹ پلیجرائزڈ ہے اور کتنا پرسنٹ یونیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے گرامر۔ آپ کا گرامر ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی گرامر ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کنٹینٹ کا بھی بیڑا غرق کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اپنا فری لانسنگ کے کیریئر کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کی گرامر سٹرونگ نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے ایکٹیو پیسیو کس طرح لکھا ہے، یا آپ کی ورب یا ایڈجیکٹیو صحیح جگہ پہ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی، یا سینٹینس آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے،
تو اس کے لیے کچھ ٹولز اویلیبل ہیں، آپ وہاں پہ اپنے کنٹینٹ کو ڈال کر اس کا گرامر چیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ گرامرلی ہو گیا۔ تو سمپل آج کل مارکیٹ میں کچھ زیادہ ہی گرامرلی ریلائبل ہے کہ یہ آپ کے گرامر وغیرہ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جو یہ اگر فری ورژن ہے تو یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس بتا دیتا ہے، اگر پیڈ ورژن آپ یوز کر رہے ہیں گرامرلی کا تو یہ آپ کو ساری ایڈیٹنگ کر کے دے دیتا ہے کہ آپ کی جملے کس طرح ہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایکٹیو ہے یا پیسو وائس ہے، آپ نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا، سینٹنس آگے پیچھے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ گرامرلی آپ کو سب کچھ کر کے دے دیتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بیسکس آف ایس ای او۔ آپ کو تھوڑی بہت ایس ای او کی نالج ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے یا ایک برانڈ ہے تو وہ اس لیے آپ سے ایس ای او آپٹمائز کنٹینٹ کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ لوگ ان کی سائٹ پہ زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں تاکہ ان کی پروڈکٹ سیل ہو یا ان کی اویئرنس یا ان کی آڈینس زیادہ ہوتی جائے۔ اب فار ایگزامپل ایس ای آپٹمائز کس طرح کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیڈنگ ہم نے کیسے بنانی ہوتی ہے، کس طرح ہم نے آرٹیکل کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے مختلف سیکشن میں یا مختلف ہیڈنگز میں، پیراگراف کیسے لکھنے ہیں، اپنے کی ورڈ کو کہاں کہاں پٹ کرنا ہے تاکہ گوگل اس کو پسند کرے اور گوگل اس کو زیادہ پریفرنٹ کرے۔ اگر کوئی اس کی ورڈ کے ریلیٹڈ کوئی سرچ کرے تو گوگل سب سے پہلے آپ کی یا اس کمپنی کی سائٹ کو دکھائے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ریڈیبلٹی۔ اب ریڈیبلٹی انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، مطلب یہ کہ آپ کا کنٹینٹ کتنے ایزی ہے ریڈ کرنے میں یا سمجھنے میں، یوزر کتنی آسانی سے آپ کا کنٹینٹ سمجھ سکتا ہے اور کتنی آسانی سے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے کنٹینٹ کو مختلف سیکشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، آپ اپنے کنٹینٹ کا پیراگراف شارٹ لکھتے ہیں، ان کی جو سینٹنس ہوتی ہے وہ بھی شارٹ لکھتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ لکھتے ہیں اور ایزی ورڈنگ یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ زیادہ کمپلیکیٹڈ ورڈز یوز نہیں کرتے یا ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جو یوزر انتہائی آسانی سے پڑھ سکے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے لانگ پیراگراف لکھے ہیں، لمبے لمبے جملے لکھے ہیں، تو جیسے ہی یوزر آپ کے آرٹیکل کو یا اس کو کھولتا ہے بلاگ کو اور وہ دیکھتا ہے کہ لمبے لمبے پیراگراف ہے تو پہلے ہی جملے پہ بور ہو جاتا ہے وہ اور اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل ریڈیبلٹی اس کی برابر ہو اور یوزر اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہو۔ آپ نے اپنے لیے ایک نش سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ آپ نے ایک ایسے اسپیسیفک ایریا کو چوز کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہو اور آپ اس پر ایزیلی لکھ بھی سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ٹریولنگ کا شوق کرتے ہیں اور آپ کا اس میں انٹرسٹ کچھ زیادہ ہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آیا میں ٹریولنگ نیش پہ لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا، تو آپ اپنے لیے اس طرح کی ایک نیش سلیکٹ کریں گے۔ اگر وہ ٹریولنگ کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ بھی ہو سکتی ہے یا اسپورٹس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنے لیے ایک ڈومین سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، ایک نیش سلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور اس پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں ایک کنٹینٹ رائٹر ہوں، میں ٹیکنالوجی وغیرہ پہ اچھا لکھ سکتا ہوں، تو اگر کوئی مجھے کہے کہ بھائی آپ HTML کوڈنگ کے بارے میں لکھیں تو میں اس ٹاپک پہ نہیں لکھ سکتا۔ اگر میں اس ٹاپک پر لکھوں بھی تو کچھ انفو دے دوں گا لیکن اس لیول کی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر پاؤں گا جو اس ڈومین کا ایکسپرٹ کر سکتا ہے۔ تو سٹارٹنگ میں آپ اس طرح کریں کہ ایک یا دو نیش کو سلیکٹ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہو اور اس پر لکھنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ کی اسکل اکارڈنگ ٹو نیش زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتی جائے۔ اب آپ نے اپنے لیے نیش سلیکٹ کر لی ہے تو آپ نے ان کے ریلیٹڈ کچھ بہترین سیمپل لکھنے ہوتے ہیں اپنا پورٹ فولیو بنانے کے لیے، کیونکہ آپ جب بھی کسی جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو پہلا کویسچن جو پوچھیں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے اور اس کے ریلیٹڈ کیا کیا آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ایز اے سیمپل، تاکہ ہم آپ کی رائٹنگ اسکل کو چیک کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان کے ریلیٹڈ یا اپنی جو نیچ ہے اس کے ریلیٹڈ آپ نے سیمپل لکھنے ہوتے ہیں اور اس پر کچھ لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا پورٹ فولیو بن سکے۔ اب پورٹ فولیو بنانے کے لیے سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سیمپل جو بنائے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک اپنا بلاگ بنائیں، جو کہ ایک بہترین چانس ہے آپ کے سلیکٹ ہونے میں۔ کسی بھی جاب کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اگر فار ایگزامپل 100 بندے اپلائی کرتے ہیں ان میں سے 10 لوگوں نے اپنا بلاگ بنایا ہوتا ہے اور اس پہ اپنے سیمپلز وغیرہ یا اپنے نیش کے ریلیٹڈ کچھ لکھا ہوتا ہے تو ان کا چانس باقی 90 لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
اب بلاگ شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی ہوسٹنگ یا ڈومین وغیرہ خریدیں، بلکہ آپ فری میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ بلاگر بھی آپ کو فری میں پرووائڈ کر سکتا ہے، ورڈ پریس بھی فری میں پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ان پہ کام نہیں کرنا چاہتے تو سب سے بہترین حل جو آج کل ہے وہ medium.com ہے، جہاں پر آپ اپنا فری کا اکاؤنٹ بنا کر مختلف قسم کے ٹاپکس پہ لکھ کر آپ اس میں پبلش کروا سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ مختلف پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی پروفائل سیٹ اپ کرنی ہوتی ہے۔ اب ان میں کون کون سی امپورٹنٹ ہیں جہاں پہ آپ ایزیلی کوئی جاب یا پروجیکٹ لے سکتے ہو؟ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے لنکڈ ان ہے۔ یہ ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ ریکروٹمنٹ وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے، مختلف گروپس ہوتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کے مطابق یا کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے آپ نے ان کو جوائن کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ریکروٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹ شیئر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس نیچ کے ریلیٹڈ ایک کنٹینٹ رائٹر چاہیے جو ہمیں بہترین یا اچھے انداز سے لکھ کر دے سکے، تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں ایز اے کنٹینٹ رائٹر اس نیچ پہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فیس بک اور انسٹاگرام ہے، وہاں پر بھی سیم آپ اپنی پروفائل بنائیں گے لنکڈ کی طرح، اور وہاں پہ اپٹومائز کریں گے اس کو اپنے ہیڈنگ وغیرہ میں یا اپنے بایو میں مینشن کریں گے کہ بھائی میں ایک رائٹر ہوں اور اپنی سروسز نیچ کے ریلیٹڈ پرووائڈ کرتا ہوں۔ فیس بک پر آپ مختلف گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر کے مختلف لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کورا ہے۔ کورا ایک بہترین جگہ ہے کلائنٹس حاصل کرنے کے لیے یا پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ اپنی نیش کے ریلیٹڈ کویسچن سرچ کریں اور دیکھیں کہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے سمپل ان کا آنسر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ایزی انداز میں یا ایزی ورڈنگ میں، تاکہ وہ ان کو سمجھ بھی آ سکے اور ان کی پرابلم بھی سالو ہو سکے۔ اب جتنے لوگ وہ آپ کا آنسر پڑھیں گے تو ان کو لگے گا کہ بھائی یہ ایک اچھا رائٹر ہے یا اچھا سولوشن پرووائڈر ہے، تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کریں گے اور آپ سے آپ کی سروسز مانگیں گے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان آنسرس کو، ان کویسچن کو سرچ کرنا ہوتا ہے جو آپ کے نیش کے ریلیٹڈ ہو، اور ان کا آنسر آپ نے اپنی ورڈنگ میں شارٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کو سولوشن دینے ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی آتھینٹسٹی بھی بڑھے گی، تو یہ آپ کی اسکل کے لیے بھی بہترین ہے اور آپ کی پروفائل بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریچ آؤٹ ہوتی جائے گی۔ اب یہ سب جو ہم نے بتایا یہ کر لیا ہے اور آپ نے اپنا ایک بیس سا بنا لیا ہے کہ کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پچنگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، مطلب کلائنٹ ڈھونڈنے ہوتے ہیں یا کمپنیز میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ریچ آؤٹ اسٹریٹجی آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک ای میل ٹیمپلیٹ بناتے ہیں جس پر آپ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی اسکل ہے اور آپ کنٹینٹ میں کیا ویلیو ڈال سکتے ہیں، یا ان کی کمپنی یا جو بھی جس جگہ پر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ کس طرح ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں ان کی برانڈنگ میں یا مارکیٹنگ میں۔ اس کے لیے آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ فیس بک پر آپ نے کچھ مختلف قسم کے گروپس جوائن کرنے ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پہ لوگ اپنی ریکوائرمنٹ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس نیش ریلیٹڈ ایک رائٹر چاہیے، تو وہاں پہ آپ ان کو ریچ آؤٹ کرو اور ان کے ان باکس میں میسج کرو کہ اور اپنا سیمپل یا سی وی ان کو دو اور ان کو کہو کہ میں اس ٹائپ کے لیول کا آرٹیکل رائٹر ہوں یا کنٹینٹ رائٹر ہوں اور اس نیش پہ میں کام کرتا ہوں فار ایگزامپل، اور اپنی ساری کیا کہتے ہیں جو آپ کی انفارمیشن، آپ کی ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ سب آپ اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ لنکڈ ان پہ بھی اس طرح ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ اسی طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہو۔ وہاں پہ مختلف قسم کے ریکروٹر بیٹھے ہوتے ہیں، امپلائرز ہوتے ہیں جو کہ ہائر کرتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے یا بلاگس کے لیے یا کمپنیز کے لیے رائٹر چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ سمپلی وہاں پہ بھی ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز بہت زیادہ ان کے پاس کچھ زیادہ ہی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کو ہر ٹائم ایک رائٹر یا کسی بھی اسکلز کے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان کو ریچ آؤٹ کر کے اپنی سی وی اور سیمپلز وغیرہ سینڈ کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی ساری کریڈینشیل وغیرہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی رائٹر چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ پلیٹ فارمز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اپنی ریکوائرمنٹ شیئر کرتے ہیں اور ان کو رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے،
ان میں کچھ مشہور جو ہوتے ہیں آج کل وہ ہیں فائیور، اپ ورک، فری لانسر، اور آج کل ایک بہت ہی بہترین اور ایمرجنگ پلیٹ فارم TrueLancer.com بھی ہے، جہاں پر مختلف قسم کے انٹرنیشنل لیول پر آپ کو پروجیکٹ مل سکتے ہیں ایزیلی. اور آپ نے صرف اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں ایک پروجیکٹ وغیرہ کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جو کہ تھوڑا بہت مشکل تو ہوتا ہے لیکن مل ہی جاتا ہے، جس کے بعد آپ کا فلو بن جاتا ہے اور آپ کو ایزیلی پروجیکٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کس طرح سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کنٹینٹ رائٹنگ کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.